صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم۔ بعض اوقات نا گھبرا جاتے ہیں زندگی میں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے، چھوٹے چھوٹے کاموں سے۔ کوئی ایسی بات ہو گئی جو ہمیں پسند نہیں ہے، یا ہم نے وہ مائنڈ میں سوچی نہیں تھی کہ یار یہ ایسے نہیں ہوگا، ایسے ہوگا۔ بارہا زندگی میں ایسے معاملات آ جاتے ہیں، بندے کے مطابق نہیں ہوتے، انسان کچھ سوچتا کچھ ہے، ہو کچھ جاتا ہے، لیکن اس میں یہ اللہ کو پتہ ہے یہ ہمارے لیے کتنا بہتر ہوا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اور حضرت علی کا قول ہے نا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا۔ بہت دفعہ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کیسے ہو گیا۔ حالانکہ یہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے حق میں آنے والے وقت میں کتنا بہتر ہے۔ وہ ایک دفعہ نا اللہ کے ایک بزرگ تھے، ولی تھے، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ کے اتنے قریب کیسے ہوئے، کس طرح آپ نے یہ رتبہ پایا، یہ مقام پایا؟ تو وہ کہنے لگے کہ صرف ایک چھوٹے سے واقعے سے، ایک چھوٹی سی بات سے میں اللہ کے اتنے قریب ہوا۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے گاؤں میں ایک بندہ تھا، چودھری ٹائپ، تو جس طرح ہر گاؤں میں ہر شہر میں ہوتے ہیں، تو اس کا ایک ملازم تھا، تو وہ نہ کہیں جا رہے تھے، تو میری اس پہ نظر پڑی نا، اس کے ملازم پہ، تو اس کے کپڑے بھی پھٹے پرانے سے، میلے، وہ برے حال، شکل صورت سے بھی وہ بالکل ہی نا بدحال لگ رہا تھا، جوتی بھی اس کی ٹوٹی ہوئی تھی، بڑی مشکل سے وہ ٹوٹی جوتی کے ساتھ اس کے ساتھ چل پا رہا تھا۔ تو میں نے اس کو روکے نا، اسے کہا کہ یار تم اپنے چودھری کو، اپنے مالک کو جوتی کا تقاضا کیوں نہیں کرتے؟ کم از کم تمہیں جوتی تو نہیں لے دیں تاکہ تم صحیح طرح چل سکو۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے مالک کو نا کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے، وہ میرے پھٹے ہوئے کپڑوں کو بھی جانتا ہے، وہ میری ٹوٹی ہوئی جوتی کو بھی جانتا ہے، میری بدحالی کو بھی جانتا ہے، تو مجھے اس کو نا کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے جب یہ اس نے بات کی نا، تو میرا دھیان نا اللہ کی طرف چلا گیا، اور مجھے ادھر ہی نا ایسے غشی کی حالت ہو گئی کہ میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ ہم کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، کتنے چھوٹے چھوٹے معاملات میں اللہ سے شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں، تو جبکہ وہ تو سب کچھ ہی جانتا ہے، وہ ہمارے معاملات کو بھی جانتا ہے، ہماری بدحالی کو بھی جانتا ہے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے جو سارے نظام ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو ہمارے دلوں میں ہے وہ بھی جانتا ہے، جس غم میں، جس کرب میں گزر رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے معاملات میں پریشان ہو جاتے ہیں، جیب میں خرچہ نہیں ہے پریشان ہو گئے، کاروبار نہیں ہے پریشان ہو گئے، کوئی لین دین کے معاملات ہیں، کوئی گھریلو معاملات ہیں، تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ان کی باتوں کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ ہی جانتا ہے نا، اور بعض اوقات یہ جو مصائب آتے ہیں نا، یہ آزمائش بھی ہوتی ہے، اور یہ آزمائش بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں پہ ہی ڈالتا ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا نا واقعہ سنانے لگے، کہتے کہ ایک صحابی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی تھے، تو وہ نا رات کو سوئے، تو سوئے سوئے میں جیسے نیند بندے کی اکھڑتی ہے، تو انہوں نے اپنی زوجہ سے نا پانی مانگا، اپنی بیوی سے نا پانی مانگا، تو وہ اللہ کی بندی پانی لے کے آئی، تو اتنی دیر میں نیند میں تھے، سو گئے۔ اور اللہ کی بندی ایسی وہ ساری رات ہی کھڑی رہی، وہ بھی صحابیہ تھی، ساری رات ہی کھڑی رہی۔ صبح جب ان کی آنکھ کھلی نا، تو دیکھا کہ وہ اسی طرح ہی پانی کا کٹورا لے کے ہاتھ میں تو کھڑی ہے، تو پریشان بھی ہوئے اور بڑا راضی بھی ہوئے کہ یار یہ کیسی میری جو ہے نا وہ فرما بردار ہے کہ ساری رات کو پانی مانگا تھا، ساری رات ہی کھڑی رہی ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں تجھ سے بڑا ہی راضی ہوا ہوں، تو ساری رات میرے لیے پانی لے کے کھڑی رہی ہے، مانگ کیا مانگتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ جو مانگوں گی وہ دیں گے۔ کہنے لگے ہاں میں وعدہ کرتا ہوں جو مانگوں گی تمہیں دوں گا۔ تو کہتے دیکھ لیں آپ نے وعدہ کیا ہے، مکر نہ جائیے گا۔ کہتے کیسی بات کرتی ہو، وعدہ بھی کر لیا، اب کیسے مکر سکتا ہوں، بتاؤ جو کہو گی میں تمہیں دوں گا۔ تو کہنے لگی کہ مجھے طلاق دے دیں۔ یہ بات سنتے ہی وہ فوراً رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ کیسی بات تم نے کر دی؟ ہمارے درمیان تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، بڑا اچھا ہمارا آپس میں معاملات چل رہے ہیں، زندگی اچھی گزر رہی ہے، یہ تم نے کیا مانگ لیا، یہ کیا بات کر دی تم نے؟ کہتے نہیں میں آپ نے دیکھیں آپ نے وعدہ کیا ہے، تو آپ مجھے طلاق دیں۔
تو پریشان بھی ہو گئے اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں نے تم سے وعدہ تو کیا ہے لیکن اس چیز کا اس بات کا فیصلہ نا نبی پاک کی بارگاہ میں جا کے ہی ہوگا، تو آؤ چلتے ہیں۔ تو چل پڑے۔ اب جا رہے تھے، رستے میں نا ایک جگہ پہ ٹھوکر لگی، تو وہ پاؤں کے انگوٹھے سے نا تھوڑا سا نا ناخن سے تھوڑا سا خون نکلنا شروع ہو گیا۔ تو جب یہ دیکھا نا اس عورت نے، تو اس نے ادھر سے ہی روک لیا، کہتے چلیں واپس چلیں، میں اپنی جو مانگ ہے نا وہ واپس لیتی ہوں، تو آپ چلیں گھر چلیں۔ تو کہنے لگے ادھر ہی، نہیں پہلے تم مجھے بتاؤ کہ یہ معاملہ کیا ہے، تم نے یہ مانگ کی ہے، اب یہ جو تم واپسی کے لیے کہہ رہی ہو یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگیں کہ کافی عرصہ ہو گیا ہماری شادی ہوئے کو، تو میں نے نا کبھی آپ پہ بیماری نہیں دیکھی، کبھی تکلیف نہیں دیکھی، کبھی آپ کو پریشانی میں نہیں دیکھا، تو مجھے یہ شک ہونے لگا تھا کہ آپ جو ہیں وہ اللہ کے مقرب نہیں ہیں، کبھی آپ پہ کوئی تکلیف نہیں آئی، لیکن یہ جو جاتے ہوئے آپ کو ٹھوکر لگی ہے نا، تو اس سے یہ بات میرے دل میں آ گئی کہ نہیں، آپ بھی اللہ تعالیٰ کے پیاروں میں سے ہیں، آپ کو بھی تکلیف آئی ہے، آپ کو ٹھوکر لگی ہے۔ تو یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، چھوٹی سی بات ہے لیکن بڑی سمجھنے والی ہے کہ بعض اوقات ہمارے پہ نا کوئی تکلیف ایسی آ جاتی ہے کہ ہم چیخنا چلانا شروع ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ آزمائش بھی ہوتی ہے اور وہ صبر کے ساتھ ہی کاٹنی پڑتی ہے اور صبر کے ساتھ ہی کاٹنی چاہیے۔